میں نے کافی دور سے بھٹے کا اٹھتا دھواں دیکھ لیا تھا، تبھی تیز قدموں سے وہاں پہنچی کیونکہ بھوک بھی اتنی شدید لگی تھی کہ پیٹ کمر سے جا لگا تھا۔ دوسرا، وہ علاقہ اس قدر سنسان تھا کہ دور تک کچھ کھانے والا یا مکان دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ بندہ وہیں سے کچھ کھا پی لے۔ میں قریب آئی تو مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ اس بھٹے پر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا دانے بھون رہا تھا۔ میرے دانے مانگنے پر اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا، البتہ کوئی تاثر نہیں دیا، اور چپ چاپ واپس کچھ چنے اور مکائی کڑاہے میں ڈال کر انہیں بھوننے لگا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، تبھی وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا یہ کام کر رہا تھا۔ میں بہت باتونی تھی، مجھے پچھتا ہی نہیں تھا کہ کوئی میرے پاس بیٹھے اور وہ بھی خاموش۔ میرا دل گھبرانے لگتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا کہ اس بچے کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں نے بات کرنے کی غرض سے پوچھا، اکیلے ہو یہاں پر؟ کوئی بڑا نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ میرے بات کرنے پر بچے نے بہت حیرانگی سے مجھے دیکھا، کوئی اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ میں اس سے مخاطب ہوں۔ حیرت ابھی تک اس کے چہرے پر واضح تھی۔ میں نے ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے ہلاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، گونگے ہو کیا؟ بول نہیں سکتے؟ بچے نے نظریں جھکا کر نفی میں سر ہلایا، تو میں پھر سے بولی، تو بتاؤ نا، کوئی اور نظر نہیں آ رہا؟ کیا اکیلے اس بھٹے پر بیٹھتے ہو؟ ہاں جی، اب کی مرتبہ بچے نے باریک سی آواز میں کہا تو مجھے اس کی آواز سن کر ہنسی بھی آئی، جسے میں نے بمشکل ضبط کیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اگلا سوال داغا۔ غلام دین۔ اب بھی یک لفظی جواب بھی اس بچے کی جانب سے آیا تھا۔ اتنی دیر میں دانے بھی بھون چکے تھے۔ بچے نے ایک کاغذ میں وہ دانے ڈال کر میری جانب بڑھا دیے۔ میں کافی تھکی آ رہی تھی، فی الوقت تو وہاں سے اٹھنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، سو میں وہیں درخت کے نیچے اس بچے کے پاس بیٹھی رہی اور دانے کھانا شروع کر دیے۔ بچے نے اب نئے دانے بھوننا شروع کر دیے تھے۔ مجھے الجھن بھی ہو رہی تھی کہ یہ لینے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر بچہ یہ دانے کیوں بھون رہے ہے؟ مگر میں اب کی مرتبہ خاموش رہی۔ جیسے ہی میں نے دانے منہ میں ڈالے تو اتنی مزیدار ذائقہ اور مہک تھا کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بچہ کیسے اتنے اچھے دانے بھون سکتا ہے؟ غلام دین، بہت مزیدار ہیں، کس نے سکھائے تمہیں؟ کیا تمہارے والد صاحب یہ کام کرتے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں جی، مجھے خود ہی شوق ہے۔ وہی باریک آواز، لیکن اب کی بھاری آواز اتنی بری نہیں لگی مجھے۔ خیر، میں وہاں سے اٹھی اور بچے کو خدا حافظ کہتی اپنی منزل کی جانب چل پڑی۔ مجھے شام سے پہلے اپنی جھگیوں کی طرف پہنچنا تھا، ورنہ ابا ناراض ہوتا۔ پہلے بھی وہ مجھے پچھلے گوٹھ میں یوں ہی چھوڑ آیا تھا کیونکہ میں نے ابا کی بات نہیں مانی تھی۔ ابا مجھے سختی سے کہہ رہا تھا کہ شام سے پہلے آ جانا۔ یہی سب کچھ سوچتے میں نے جو ہی چلنا شروع کیا، مجھے پیچھے سے اپنے نام کی آواز سنائی دی، فہرین، یہ لیتی جاؤ۔ میں حیرت سے مڑی کہ مجھے کون بلا رہا ہے۔ جب پیچھے دیکھا تو وہی بچہ ایک تھیلے میں دانے لیے مجھے بلا رہا تھا۔ میں واپس گئی اور پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے پتہ چلا؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، خود ہی تو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ خیر، یہ دانے لے جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے۔ میں نے تنک کر کہا، میں نے نام نہیں بتایا تمہیں اپنا، بتاؤ کیسے پتہ چلا؟ مگر وہ سابقہ لہجے میں بولا، شام ہو رہی ہے، تمہیں گھر پہنچنا ہوگا، بحث نہ کرو۔ خود ہی جب میرا نام پوچھا تھا تبھی تم نے اپنا نام بھی بتا دیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے شام سے پہلے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ میں اس کے ساتھ بحث میں لگ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی بچے کے ہاتھ سے تھیلی لی اور تیز قدموں سے گوٹھ کی جانب چل پڑی۔ اس وقت بس مجھے تیزی سے چلنے کا پتہ تھا، باقی کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا، ورنہ میں ضرور سوچتی تھی کہ مجھے جتنا باتیں کرنے کا شوق ہے اتنا ہی باتیں یاد رکھنے کا بھی شوق ہے۔ میں جو بات کرتی تھی یا کوئی دوسرا شخص مجھ سے بات کرے تو میں کبھی بھی نہیں بھولتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے اس بچے کو اپنا نام نہیں بتایا، مگر پھر اسے پتہ چلا تو کیسے پتہ چلا؟ ہو سکتا ہے انجانے میں ہی بتا بیٹھی ہوں۔ یہی سب کچھ دماغ میں چل رہا تھا جب سورج کی آخری کرن کے ساتھ میں اپنے گوٹھ پہنچ چکی تھی۔ اب مجھے ابا کی جھگی دیکھنی تھی، کہاں لگائی تھی اس نے، لیکن اس کے لیے بھی مجھے زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں آرام سے نہر کے کنارے آ گئی اور میری توقع کے عین مطابق ابا کی جھگی وہیں لگی ہوئی تھی۔ یہ ہماری شروع سے عادت تھی کہ ہم جہاں کہیں جھگیاں لگاتے
تو نہر کے کنارے پہلے جگہ تلاش کرتے، تب جھگی لگاتے۔ یہ بہت کم ہوا تھا کہ نہر کے کنارے کے علاوہ ہم نے کبھی کسی دوسری جگہ جھگی لگائی ہو۔ مجھے میری بہن نے آتا دیکھا تو شور مچا دیا کہ فیرین آ گئی ہے۔ اماں نے باہر نکل کر دیکھا تو ڈنڈا اٹھا لیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو زور سے ڈنڈا میری کمر میں دے مارا، ساتھ ہی 2-4 گالیاں بھی بک ڈالی۔ کلموئی، پریشان کرتی ہے، تیرے پیو سے کہوں گی کہ بیچ دے تجھے، مجال ہے جو کبھی ہمارے ساتھ نکلی ہو کسی ایک جگہ سے، نہیں خود ہی اکیلے آنے کا شوق پال رکھا ہے۔ اماں مارتی جا رہی تھی اور میں ڈھیٹ بن کر اماں کی مار کو جھیل رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ جہاں کہیں ہم جھگے لگاتے تو وہاں میری نئی سہیلیاں بن جاتی، بس ان کے ساتھ ہی باتوں باتوں میں میری اتنی گہری دوستی ہو جاتی۔ جس روز ہم نے اپنی جگہ سے جھگی اتارنی ہوتی، میں پورا دن ان کے ساتھ گزارتی، باتیں کرتے کھیلتے۔ اماں ابا میرا انتظار کر کے چلے جاتے اور پھر میں ان کے پیچھے شام کے قریب جا پہنچتی۔ اماں میری اس عادت سے بڑی خائف تھی، کئی دفعہ مجھے سمجھا چکی تھی، میں نہیں سمجھی تو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، مگر میری جو عادت پہلے تھی اب بھی وہی تھی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تھی۔ خیر، مار کھانے کے بعد میں نے بھنے ہوئے دانوں کی تھیلی اماں کو تھما دی۔ کھا لینا یہ، تم تو ہمیشہ جوتیاں ہی کھلاتی ہو۔ اس بات پر اماں نے میری کمر پر ایک دھموکا جڑ دیا اور میں منہ بسوڑتی جھگے میں آ گئی۔ شام کے بعد رات کب ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ میں اماں سے روٹھ کر اندر ہی بیٹھی تھی۔ جب رات کو سب سونے کے لیے لیٹ گئے تو میں چپکے سے جھگی سے باہر نکلی۔ مجھے راتیں بڑی پسند تھی، پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگتی بڑی اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی باہر کھڑی رات کے مزے لے رہی تھی جب مجھے دور سے کوئی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں سیدھی کھڑی ہو کر آنے والے مسافر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آنے والا میرے پاس پہنچا تو میں بہت حیران ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بھٹے والا بچہ غلام دین تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، غلام دین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ نرمی سے بولا، تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اس کی بات پر چونک گئی اور پوچھا، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ خیریت ہے یا کچھ چاہیے، یا پھر تمہیں اپنے دانوں کے پیسے تو نہیں چاہیے؟ میں نے نہیں دیے تھے نا تمہیں۔ سچ بتاؤں تو میرے پاس تب پیسے تھے بھی نہیں اور بھوک بھی لگی تھی، مگر ابا کے پاس ہوں گے تو چپ کر کے اٹھا لوں گی۔ میں بولتی جا رہی تھی اور وہ چپ کھڑا میری بات سن رہا تھا۔ جب وہ کچھ بھی نہیں بولا تو میں نے اس کے بازو پر ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ لیکن جیسے ہی میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس کا جسم بہت گرم تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے غلام دین، تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر وہیں قریب پڑے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اچھا بتاؤ کتنے پیسے ہیں، میں لا دیتی ہوں۔ میں نے پوچھا تو غلام دین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا چاہیے؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو اپنی باریک سی آواز میں بولا، کیا تم مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہو؟ میں اس کی بات پر جتنا حیران ہوتی کم تھا، کیونکہ غلام دین کی بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اپنی حیرانی پر قابو پاتے میں نے پوچھا، اور تمہیں میں اپنے ساتھ کیوں رکھوں گی؟ وہ دو بدو بولا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر نہیں رکھو گی تو میں تب بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ بتاؤ کیا تم مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے غلام دین کی باتوں پر جتنی حیرانگی ہو رہی تھی اتنی ہنسی آ رہی تھی۔ عجیب باتیں کر رہے ہو تم، اماں ابا کہاں ہیں تمہارے؟ انہیں پتہ چل گیا تو میرا عشر نشر کر دیں گے۔ چلو جاؤ اپنے گھر، شاباش، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، رات بھی ہو گئی ہے، جاؤ، ایسے تنگ نہیں کرتے گھر والوں کو۔ مگر وہ نفی میں مسلسل سر ہلا رہا تھا۔ مجھے یہیں رہنا ہے، سمجھ رہی ہو تم؟ اب مجھے غلام دین پر غصہ آ گیا۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ مگر ایک تو وہ بالکل ہی چھوٹا سا تھا، دوسرا انتہائی معصوم بھی لگ رہا تھا، تو زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اسے نرمی سے پچکارتے ہوئے اندر اپنے ساتھ جھگی میں چلنے کا بولا تو وہ جھٹ سے تیار ہو گیا۔ اندر لا کر میں نے غلام دین کو اپنے بستر پر لٹا دیا، جس پر لیٹتے ہی وہ ایک دم سے سو گیا، جبکہ فرین کو اس بچے کی پریشانی لگ گئی تھی، آخر وہ ہے کون اور کیوں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں بھی زمین پر لیٹ کر سو گئی، کیونکہ میرا بستر تو غلام دین کے اختیار میں تھا آج کی رات۔ اگلے دن میری آنکھ شور سے کھلی، جب دیکھا تو اماں میرے سرہانے کھڑی مجھے اٹھنے کا بول رہی تھی۔ چند لمحے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے،
پھر اچانک سے نظر غلام دین پر پڑی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور اماں سے کہا کہ ساری بات بتاتی ہوں میں، مگر اماں بات کاٹ کر بولی، یہ بچہ کہتا ہے کہ فہرین کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اسے بھیجنے کی بہت کوشش کی مگر یہ جا کر ہی نہیں دے رہا۔ یہ سن کر میں فٹافٹ بولی، میں نہیں جانتی اماں یہ کون ہے، کل دانے اسی نے دیے تھے مجھے، رات میں یہاں پہنچ گیا اور بولا کہ تمہارے ساتھ رہوں گا، جو مرضی ہو جائے۔ رات ہو چکی تھی تو میں نے ہنگامہ نہیں کیا، ویسے بھی اماں اگر رہنا چاہتا ہے تو رکھ لو، کام کاج کر دے گا، بلکہ ایسے کرتے اسے بھٹا لگا دیتے، دانے بڑے اچھے بھونتا ہے۔ ایک ہی سانس میں کہہ کر ہانپنے لگی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اماں کہیں ڈنڈا اٹھا کر دوبارہ سے میری دھنائی نہ شروع کر دے۔ اماں جو واقعی مجھے مارنے کا ارادہ رکھتی تھی ایک دم سے چپ کر گئی، پھر کہا کہ جا اور اس کے ساتھ جا کر بھٹی اٹھا کر لے آ۔ ایسے کیسے رکھ سکتے ہیں، کچھ تو فائدہ دے ہمیں یہ۔ میری ماں فطرتاً تھوڑی لالچی عورت تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ صبر کر جا، ناشتہ وغیرہ کر کے جاتی ہوں، مگر اماں کے بگڑے تیور دیکھ کر مجھے اسی وقت اٹھنا پڑا۔ میں اور غلام دین کل والے گوٹھ میں پہنچ گئے تھے جہاں اس کی بھٹی لگی تھی۔ وہ لائے اور اپنی جھگی میں واپس آتے ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ جھگی پہنچے تو اماں ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ سب نے مل کر بھٹی لگائی اور غلام دین کو دانے بھوننے پر بٹھا دیا۔ ہم بہت خوش تھے کیونکہ ہمارے خاندان نے کبھی بھی محنت والا کام نہیں کیا تھا، ہمیشہ مانگ کر ہی اپنا پیٹ بھرا تھا۔ اب جب بھٹی لگی اور امید ہوئی کہ کمائی آئے گی تو سبھی خوش تھے۔ شام تک ایک دو گھرانے دانے بنوانے کے لیے بھی آ گئے، جنہوں نے غلام دین کی بہت تعریف کی کہ کافی اچھے دانے بنے، بغیر کسی ذائقے کے ہی بڑے مزیدار لگ رہے۔ رات تک خوب رونق رہی۔ سبھی غلام دین کو کچھ ہی گھنٹوں میں بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ بالآخر رات سونے کے لیے لیٹے تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی اور موجود ہے، مگر کون ہو سکتا تھا؟ میں نے تو یہی سوچ کر نظر انداز کر دیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب ہلکی ہلکی باتوں کی بنبناہٹ سنائی دی۔ میں نے کسمسا کر کروٹ لی تو وہ بنبناہٹ بند ہو گئی۔ جیسے ہی میں دوبارہ سوئی تو وہی پہلے والی سرگوشیاں دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب کی مرتبہ میں نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولی کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے جو آدھی رات کو سرگوشیاں کرتا پھرتا ہے، مگر جھگی میں سبھی سو رہے تھے سوائے ایک کے، غلام دین کے۔ غلام دین اپنے بستر پر موجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو جھگی میں بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی سے اٹھی کہ دیکھ سکوں کہ وہ آدھی رات کو کہاں چلا گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو غلام دین جھگی سے تھوڑی دور ایک درخت کے پاس کھڑا دھیمی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں کسی بنبناہٹ کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی تھی، البتہ آواز ضرور آ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے پکارا، غلام دین کون ہے وہاں، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میرے یوں بولتے وہ ایک دم سے وہاں سناٹا چھا گیا۔ البتہ غلام دین نے مڑ کر میری جانب دیکھا بھی نہیں، وہ ویسے ہی درخت کی طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ میں حیرانگی سے آگے بڑھی اور عین غلام دین کے سر پر جا کر دیکھا تو درخت کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ اب کی بار پوچھنے پر غلام دین میری طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر بہت سنجیدگی چھا گئی تھی، جیسے اسے میرا بات کرنا یا میرا وہاں آنا بہت برا لگا تھا۔ کوئی نہیں ہے، چلے سوئیں، چل کر رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ بھی ایک دم سپاٹ تھا، ہر جذبے سے آ رہی، بے لچک۔ میں نے پوچھا، لیکن تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ میرا جواب دیے بغیر جھگی کی طرف مڑ گیا۔ اس کا انداز بہت عجیب اور مشکوک سا تھا۔ میں بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے جھگی کی طرف گئی، لیکن چلتے چلتے میں نے اچانک مڑ کر درخت کو دیکھا تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے ایسے لگا کہ دو آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ لال انگارہ بوٹی ہوتی آنکھیں، غصے سے بھرپور تھی۔ میں سہم کر غلام دین کو دیکھنے لگی، مگر وہ مسلسل آگے چلتا جا رہا تھا۔ واپس درخت کو دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ یہ سب میرا وہم تھا، وہاں کچھ بھی نہیں، لیکن غلام دین کا آدھی رات کو وہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا مجھے اچنبھے میں ڈال رہا تھا۔ میں نے اب کوئی بات نہیں کی اور ہم جھگی میں واپس آ گئے۔ وہاں آ کر بھی وہ چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں بھی اپنی سوچوں میں گم تھی، چنانچہ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو غلام دین سب سے پہلے اٹھا ہوا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی اور فرت بخش تھی کہ دل چاہتا تھا کہ وہ پڑھتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ اس کی آواز سن کر سب لوگ باری باری اٹھنے لگے۔
ہر ایک کو حیرت کے ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی کسی نے اٹھ کر یوں تلاوت نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی نماز پڑھی تھی۔ البتہ میں کبھی کبھار نماز یا جمعے تھوڑا قرآن پڑھ لیتی تھی۔ غلام دین نے تلاوت مکمل کی تو میں نے پوچھا، اتنی اچھی قرأت کہاں سے سیکھی ہے؟ ماشاء اللہ، تم تو بہت اچھا پڑھتے ہو، اللہ کے بھی بہت قریب ہو گئے۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں غلام دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں اس نے فوراً ضبط کیا اور منہ موڑ کر چلا گیا وہاں سے۔ کل رات سے لے کر اب تک یہ بچہ مجھے ایک پہیلی بنا ہوا تھا، نہ اس کے گھر والوں کا پتہ تھا اور نہ ہی گھر کا۔ پھر رات کو یوں مشکوک انداز میں درخت کے ساتھ سرگوشیاں کرنا، پھر اب تلاوت کا پوچھنے پر یوں آنکھوں میں آنسو بھرانا۔ ضرور کوئی بات تھی جو یہ لڑکا سب چھپا رہا تھا ہم سے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں رہ رہا تھا۔ باقی سب بھی حیران تھے، مگر میں نے رات والے کسی واقعے کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا۔ صبح تقریباً پورے 12 بجے کا وقت تھا جب میں نے غلام دین کو ایک اور عجیب حرکت کرتے دیکھا۔ اس نے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے کاٹ کر جھگی کے چاروں طرف کچھ جگہ چھوڑ کر لگا دیے، بلکہ بالکل ایک حدود کی طرح۔ میں نے پوچھا، غلام دین، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈنڈے کیوں لگا رہے ہو؟ وہ نرمی سے بولا، ویسے ہی جی حفاظت رہتی ہے۔ میں ایک دم کہکا لگا کر ہنس دی اور کہا، لو بھلا، کیسی حفاظت؟ ایسا کرو، ان کے ساتھ ایک ایک تلوار بھی ٹانگ دو، پھر شاید لگے کہ حفاظت کے لیے لگائے گئے۔ مجھے سچ مچ میں ہنسی آ رہی تھی کہ کوئی یہ ڈنڈے دیکھ کر کیوں رکے گا؟ ویسے بھی اس جھگی میں آنا ہی کس نے ہے؟ ویسے بھی شروع سے لے کر آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کبھی ابا نے حفاظت یا کسی دوسرے شے کی بات کی ہو۔ اب تو جب غلام دین یہ عجیب و غریب عمل کر رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھنے کے بعد بولا، حفاظت کسی انسان سے نہیں، دوسری بھی بہت مخلوق ہوتی ہیں، ان سے حفاظت کی بات کر رہا ہوں۔ یکدم ہنستے ہنستے مجھے بریک لگی۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا، مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں سوچا۔ ایک بچہ مجھے یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ اچانک ہی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن یہ ڈنڈے لگانے کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئے تھے۔ میں نے اسے کریدنے والے لہجے میں پوچھا، ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن ان ڈنڈوں سے کیسے حفاظت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ… ویسے دوسری مخلوق جتنی بھی ہے، یہ لکڑی انہیں کیسے روک سکے گی؟ یہ عام لکڑیاں نہیں ہیں، یہ خاص درخت کی لکڑیاں ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان پر پڑھائی کی ہوئی ہے اور چاروں طرف لگا کر حصار کیا ہوا ہے۔ اب مجھے اس کی بات میں دم نظر آیا۔ اچانک سے مجھے رات والا واقعہ یاد آیا تو میں نے پوچھا، ہماری جھگی کو حصار کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی ہم میں سے کسی پر کوئی ہوائی چیز کا اثر ہوا ہے۔ بس جو ہوتا ہے ہونے دینا چاہیے، جب کسی چیز کی گہرائی میں جاتے ہیں تو تبھی کام بگڑتا ہے۔ ویسے بھی حصار ضروری نہیں تب باندھا جائے جب کچھ غلط ہو۔ اللہ کا کلام ہے تو اچھا ہی ہے، اگر اس کلام کے حصار میں 24 گھنٹے ہم رہیں گے تو اچھا ہے۔ غلام دین کی ہر بات کے ساتھ میرے دل میں اس کے لیے عزت بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ہی حیران بھی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، بلکہ وہ باتیں کر رہا ہے جس کا کبھی ہم بڑوں کو بھی خیال نہیں آیا۔ میں نے رات والا قصہ بھی پوچھ لیا کہ وہاں درخت کے پاس کیا کر رہے تھے تم؟ خیر تو ہے، میں نے تمہیں بلایا تھا مگر تم نے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا، ویسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو باہر آ گیا، اس نے بے لچک لہجے میں کہا اور اپنی بھٹی کے لیے لکڑیاں اٹھا کر جمع کرنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، مگر مجبوری میں ہی جواب دیا۔ خیر، میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، باقی سب لوگ مانگنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، البتہ میں نہیں مانگتی تھی، پتہ نہیں کیسے، مگر میرے باپ میں اتنی غیرت ابھی باقی تھی کہ دوسرے بھائیوں سے بھیک منگواتا تھا، ساتھ اماں بھی مانگنے جاتی تھی، پر شاید میں اکلوتی تھی، اسی وجہ سے اس نے مجھے کبھی بھیک مانگنے کا نہیں کہا اور نہ ہی کبھی مجبور کیا۔ میں مزے سے بیٹھی غلام دین کے ارد گرد باتیں کرنے لگی۔ تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا جب ہلکا ہلکا سا گرد اڑنے لگا۔ حالانکہ شدت کی دھوپ تھی، اس چھوٹے سے گرد بار کو دیکھ کر میں نے کہا کہ غلام دین، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اس نے گرد بار کو دیکھا تو خاموش رہا۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے غلام دین کو دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ گرد بار کو گھور رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا،
जानते हो ये क्या है? अब की बार उसके चेहरे पर छाया गुस्से का गुबार एकदम से छट गया और वो मेरी जानिब देखकर नफ़ी में सर हिलाकर वापस से गर्दबार को देखने लगा। मैंने नरमी से कहा, ये जिन्न होते हैं, इनसे अगर सामने हो जाए तो बचकर चलना चाहिए, समझ रहे हो तुम भी दूर रहना। वो पहले तो मुझे देखकर चौंका जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो, मगर फिर पुरसुकून हो गया और इस बात में सर हिलाकर बोला, अगर तो ये जिन्न है तो तब अंदर चलना चाहिए आपको। मैंने नहीं में सर हिलाया और कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक तो हम तंग नहीं कर रहे किसी मखलूक को, दूसरा तुमने खुद ही तो हिसार बांधा है। वो देखो बाकी इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रहे मगर हिसार के अंदर नहीं आ पा रहे, फिर हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात पर गुलाम दीन ने गहरा सांस लिया और मुस्कुरा कर बोला, तो फिर यकीन आ गया मेरी बात पर? मैंने उसका गाल खींचते हुए कहा, और क्या इतना प्यारा बच्चा इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा तो यकीन तो आएगा ना। तभी मुझे एहसास हुआ कि गुलाम दीन का जिस्म अब भी बहुत ज़्यादा गर्म था। मैंने उसका माथा छुआ तो वो थोड़ा पीछे हुआ, जैसे मुझे मना कर रहा हो कि मैं उससे ना छूऊं, मगर मुझे इस बात का एहसास नहीं था। सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चे का जिस्म बहुत गर्म है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया। मैंने तस्दीक के लिए उससे पूछा भी, बताओ गुलाम दीन, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? कितना गर्म जिस्म है? वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं जी, बचपन से ही ऐसा गर्म जिस्म है, ये बुखार नहीं है। आपको पता है जब मुझे बुखार होता है तो मेरा जिस्म गर्म होने की बजाय ठंडा यख हो जाता है। मैं उसकी बातों पर हैरान होती जितना उतना कम था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अजीब हो तुम गुलाम दीन, वैसे तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है? तकरीबन 9 या 10 साल है ना? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने खुद अंदाज़न कहा तो वो मुस्कुरा दिया। जैसे हम बच्चों की लाइमी पर मुस्कुराकर सर नहीं झटकते, बिल्कुल वैसे ही, मगर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, बताओ ना, कितने साल के हो तुम? 20 साल का। ये कहते हुए वो कहका लगा कर हंसा तो मैं भी हंसती, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। वो यकीनन अपनी उम्र नहीं जानता होगा, तभी ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। बहुत शरीर हो तुम। उसका कान मरोड़ते हुए मैं वापस झुके में आ गई और वहीं उन डंडों के पास बैठकर उनकी मजबूती देखने लगा। मैं चूँकि थक गई थी तो लेट कर सो गई। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक किसी एहसास के ज़ेरे असर मेरी आँख खुली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आँख क्यों खुली है। मैंने करवट लेकर देखा तो ऐन मेरे सर के करीब गुलाम दीन खड़ा ज़ेरे लब कुछ पड़ रहा था, साथ ही उसकी आंखों से बहुत पानी बह रहा था। मैं हकीकतन डर गई और उठ बैठी। मेरे उठने पर उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल तब्दील नहीं हुए। वो बिल्कुल वैसे ही सपाट चेहरा लिए अब तक ज़ेरे लब कुछ पड़ रहा था। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? तो उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का कहा। उधर उसका पूरा चेहरा आंसू से भर चुका था, जबकि मेरे खौफ में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था ये सब। चंद लम्हों बाद गुलाम दीन ने अपने आंसू साफ किए और नरमी से बोला, बहुत बुरी नज़र लगी है आपको। मुझे दम आता है नज़र का, वही कर रहा था। ये आंसू देख रही थी मेरे, इस बात की निशानी है कि नज़र शदीद थी, लेकिन अब दम किया है तो उतर गई है। आप रोज़ मुझसे दम करवा लिया करें। वो सही कह रहा था। बचपन में एक दफ़ा मुझे शदीद बुखार हुआ था। अम्मा मुझे पीर के पास ले गई तो उसने भी नज़र का ही दम किया था, जिसकी वजह से उसके आंसू बहने लगे और अम्मा से पीर यही बोला कि यही निशानी होती है नज़र लगने की। अब बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस इस पर कुछ कुरानी आयात वगैरह पढ़ देना, बाकी सही है। वैसे ही बच्ची का खून हल्का है तो किसी दूसरी मखलूक की नज़र पड़ गई थी तभी बुखार हुआ है, वरना इंसानी नज़र होती तो बुखार न होता बच्ची को। मुझे ये बात याद आई तो मैंने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि वो जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। वो बाहर चला गया तो मैं वापसी से चारपाई पर लेट गई। कुछ ही देर में अम्मा और बाकी मेरे भाई भी वापस आ गए। आज उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, कुल मिला जुला कर भी 1 या 2 रोटियों का ही आटा हुआ था। अब्बा आए तो उन्हें चोट लगी हुई थी, किसी रेहड़ी से अब्बा की टक्कर हुई थी तो उन्होंने भी भीख नहीं मांगी थी। मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि कल भी कोई अच्छी भीख नहीं मिली थी। नाश्ता भी ले देकर ही किया था और अब सभी भूखे थे। मैंने वो 1 रोटी का आटा गूंदा और गुलाम दीन से कहा कि ये तुम खा लो। वो हक्का बक्का रह गया और पूछा, ये मैं क्यों खा लूँ? जो लाया आप उसे खिलाओ, मुझे क्यों दे रही हो?
میں نے نرمی سے پچکارتے ہوئے کہا، کیونکہ ہمیں تو عادت ہے فاقے کاٹنے کی، تم بچے ہو، اس طرح سے کبھی بھوکے نہیں رہے ہوگے، اس لیے تم کھا لو، ہمارا کیا، کل بھیک مل جائے گی تو کھا لیں گے۔ پتہ نہیں مجھے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ غلام دین کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، یا شاید میرا وہم تھا، جو بھی تھا کچھ واضح نہیں کہہ سکتی تھی۔ غلام دین نے وہ روٹی اٹھائی اور اماں کے پاس لے جا کر کہا، یہ آپ کھا لیں، سارا دن باہر پھرتی رہی تھی۔ اماں میری اور اس کی باتیں پہلے ہی سن چکی تھی۔ مجھے ایک دم برا لگا، کیونکہ اماں کی جو فطرت تھی میں ہی جانتی تھی، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا تھا اور غلام دین کے ہاتھ سے روٹی پکڑ کر کھانا شروع کر دینی تھی۔ مجھے اس بچے پر افسوس بھی ہوا اور پیار بھی آیا کہ کتنا سلجھا ہوا بچہ ہے، نہ جانے اس کے ماں باپ کون ہیں اور یہ اکیلا در بدر کیوں پھر رہا ہے۔ لیکن جو ہوا، میری کیا، ہم سب گھر والوں کی امید کے برعکس تھا۔ اماں نے وہ روٹی واپس کر دی اور کہا، فرحین ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے پتر، ہم تو کھاتے رہتے ہیں، تو کھا لے، چھوٹا سا پیٹ ہے تیرا، دکھنے لگ جائے گا ورنہ، چل ادھر بیٹھ کر کھا، اور اب کسی دوسرے کو صلاح نہیں مارنی، جا شاباشے بھاگ جا۔ غلام دین ایک ادا سے مسکرایا اور پتہ نہیں کیوں اس نے آگے بڑھ کر اماں کا ہاتھ چوم لیا۔ ایک طرف بیٹھ کر اس نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اس کے بعد روٹی کھانا شروع کر دی۔ ہم سب پہلے تو اسے کھاتا دیکھتے رہے، پھر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ میں نے ابا کو پانی گرم کر کے دیا کہ یہ پی لے، اس سے جسم کے اندر تھوڑی سی ٹکور ہو جائے گی۔ درد پہلے تو اتنی دن زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن 2-3 دن بعد اس کا بڑا پتہ چلتا ہے۔ ابا پانی پینے لگے تو میں باقی کے کام سمیٹنے لگی، جب اچانک سے باہر کا ہلکا ہلکا شور سنائی دیا۔ ہم سب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، کچھ چوغے پہنے ہوئے لوگ آ رہے تھے جو راشن ہماری جھگی کے باہر رکھ رہے تھے۔ اماں نے دبنگ لہجے سے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور یہ کیا کر رہے ہو؟ جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں نے پھر پوچھا، بھائی کون ہو تم لوگ اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ یہاں رکھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک بولا، بی بی ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں اور راستے میں ایک جہاں ہمارے خچر کو بھوک لگتی ہے وہیں رک جاتے ہیں، اور اس جگہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں راشن دیتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس عمل سے ہم حقدار لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ راشن چاہیے یا نہیں، مگر ہم نے تو دیا ہے تو قبول کریں، بدلے میں صرف ہمارے خچر کے لیے 2 روٹیاں پکا دیں۔ ہم سب ان کی بات سن کر حیران تھے، ان کے حلیے، لب و لہجہ سب کچھ بہت عجیب تھا، اوپر سے ان کے عجیب منطق کے وہیں پر صرف مدد کرتے ہیں جہاں ان کی خچر بھوک سے ہانکتے ہیں۔ اماں نے مسکرا کر کہا، آج پہلی مرتبہ لالچ نہیں کیا تو سونے رب نے اپنا کرم ہم مفلسوں پر کر دیا۔ آپ لوگ رکو، میں ابھی روٹیاں پکا کر دیتی ہوں۔ میں بھی اماں کے پیچھے جھگی میں آ گئی۔ اماں نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا، سارا کام خود ہی کیا۔ اس خچر کے علاوہ ان تبلیغیوں کے لیے بھی ایک ایک روٹی پکا دی۔ میں چونکہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی تو باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ان چوگا پوشوں میں سے جو سب سے بارش تھا، غلام دین اس کے ہاتھ تھام کر چومتا ہوا آنکھوں پر لگا رہا تھا۔ جواب میں وہ مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے باقی چوگا پوشوں کو دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ابا میرے قریب ہو کر بولے، لگتا ہے یہ بچہ جانتا ہے انہیں۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا، ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے، باقی یہ خود ہی بتائے گا۔ وہ سب چوگا پوش کھانا کھا کر بہت سارا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلے گئے تو میرے بھائی نے غلام دین سے پوچھا، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ وہ بڑی میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بالکل، میرے استاد ہیں یہ، انہی سے میں نے قرآن پڑھا تھا، بہت اچھے ہیں، مجھے بے حد عقیدت ہے ان سے، اگر یہ مجھے نہ پڑھاتے تو میں کبھی بھی قرآن سے دوستی نہ کر پاتا، یا شاید مجھے علم ہی نہ ہوتا اس کے متعلق۔ میرا بھائی تو غلام دین سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، تو تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا تم مجھے بھی پڑھاؤ گے؟ ہم تو اپنی جھگیاں بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے کسی ایک جگہ پر ٹک کر پڑھ ہی نہیں سکتے، مگر اب تم ہمارا ساتھ دو گے تو تم مجھے قرآن پڑھایا کرو۔ اس کی بات سن کر غلام دین نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میرا بھائی بے حد خوش ہوا۔ ہمیں خود حیرت تھی کہ جو پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا آج خود سے پڑھنے کے متعلق کہہ رہا تھا۔ خیر، رات تک ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔
ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی جب مجھے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میں لیٹی رہی اور نظر انداز کر دیا کہ ہو سکتا ہے ویسے ہی باہر کوئی لوگ جا رہے ہوں یا پھر میرا وہم ہو۔ اسی وقت غلام دین اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں باہر نکل گیا۔ اس کا انداز بہت مشکوک تھا۔ اس وقت رات کے اس پہر اچانک یوں اٹھ کر جاتا ہوا کہیں سے بھی بچہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک بونا محسوس ہو رہا تھا جس کے خوف کے علاوہ دوسرا کوئی احساس نہیں آتا تھا۔ وہ باہر گیا تو کافی دیر تک واپس نہیں آیا۔ میں بھی تجسس کے مارے اس کے پیچھے نکل گئی۔ ابھی میں جھگی کے اندر ہی تھی جب میں نے سیاہ برقعوں میں 2 افراد کو ہماری جھگی سے باہر کھڑے غلام دین سے باتیں کرتے دیکھا۔ ایک بات اور میں نے محسوس کی کہ غلام دین زمین میں لگی ان لکڑیوں کے اندر تھا، جبکہ وہ دونوں لکڑیوں کے باہر کھڑے تھے۔ وہ بار بار آگے بڑھنے کی کوشش کرتے مگر پھر پیچھے ہو جاتے، جیسے اثار کی طاقت انہیں مزید آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ اچانک غلام دین نے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی، کہیں سے بھی وہ انسانی آنکھیں تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ غلام دین کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ تھا۔ وہ مجھے مسلسل سر موڑے دیکھنے لگا تو ایک خوف کی لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ میں واپس اندر آ گئی کیونکہ ابھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ حقیقت تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ غلام دین بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں اندر آ کر لیٹ گئی مگر میرا پورا جسم بے چین تھا۔ جو کچھ بھی ابھی میں نے دیکھا تھا، کیا تھا وہ سب؟ کیا غلام دین انسان نہیں ہے؟ یہ سوچ ہی بہت خوفناک تھی۔ میں نے فوراً سے سر جھٹکا کہ کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہوں میں، مجھے نہیں سوچنا چاہیے یہ سب۔ باہر سے ایک دم تیز ہوا چلنے لگی۔ شور اتنا تھا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ باہر گئی تو ہوا نہیں تھی مگر وہ شور گردواروں کا تھا جو تیزی سے ہماری جھگی کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور غلام دین کمر پر ہاتھ رکھے بڑے پرسکون انداز میں یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے مجھے دیکھا تو اس کا سکون ڈگمگانے لگا۔ وہ ایک نظر مجھ پر ڈالتا، ایک نظر ان گردباروں کو جو میرے اوپر حاوی ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سی آواز تھی جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا قدم اٹھانے لگی تو غلام دین نے اسی وقت مجھے اندر جانے کا بولا۔ میں اس کی بات مان کر واپس جانا چاہتی تھی مگر قدم میرے خود بخود اٹھ رہے تھے۔ غلام دین چیختے ہوئے بولا، اس حصار سے باہر مت جانا ورنہ یہ تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ میں حصار سے تقریباً 2 قدم دور تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر نکلتی غلام دین نے میری گردن پر زور سے دباؤ ڈالا اور میں وہیں نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی میں جانے سے پہلے اتنا ضرور دیکھا تھا کہ میرے گرتے ہی شور تھم گیا۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ باقی جھگی میں میری علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ عین میرے اٹھتے وقت غلام دین جھگی میں آیا کیونکہ باقی سب تو کام پر جا چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی رات کا پورا قصہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غلام دین، جو رات کو سب کچھ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے رات والے افراد واپس نہ آ جائیں۔ مگر غلام دین کے چہرے پر ڈر کا کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا۔ کیا بات کر رہی ہو آپ؟ وہ جتنا حیران ہو سکتا تھا اتنا زیادہ حیران دکھائی دے رہا تھا۔ میں چنبے میں پڑ کر سوچنے لگی کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب تھا یا سچ، کیونکہ اگر تو وہ سچ ہوتا تو غلام دین کبھی میرے سوال کا ایسا جواب نہ دیتا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں بس ایسے ہی ایک بھیانک خواب دیکھ لیا تھا، میں زیادہ کچھ نہیں تھا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا جبکہ میں واپس چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہی تھی، اتنی کہ برداشت سے باہر تھی۔ میں بھی باہر نکل آئی۔ غور سے دیکھا تو زمین پر کوئی ایسے نشانات نہیں تھے جس سے اندازہ ہوتا کہ کل رات بے تحاشا آندھی کی صورت میں گردبار یہاں چاروں طرف گھومتے رہے ہیں۔ میں نے غلام دین کو دیکھا جو مزید لکڑیوں کے ڈنڈے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر خود ہی بتانے لگا کہ ہو سکتا ہے ان چاروں میں سے کوئی ٹوٹ جائے یا کوئی گر جائے، تو حصار تو ٹوٹ گیا نا، اسی لیے 4 اور باندھ رہا ہوں تاکہ ایک حصار ٹوٹ بھی جائے تو دوسرا سلامت ہو۔ میں نے چونک کر غلام دین کے چہرے کو دیکھا جہاں بچکانا پن تھا لیکن معصومیت کی جگہ پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ غلام دین، اپنے اماں ابا کا نام نہیں بتایا تم نے؟ میں نے اس سے بات کرنے کی غرض سے پوچھا تو وہ دکھ سے مسکراتے ہوئے بولا، کیا بتاؤں میں ان کے بارے میں، بس بات یہی ہے کہ سب کے ماں باپ کی طرح میرے بھی ماں باپ ہیں۔ میں نے نیا سوال جھٹ سے داغا
کہ کہاں ہے وہ اور تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہاں تو بالکل اکیلے ہو۔ وہ اسپاٹ لہجے سے بولا، میرے والدین مجھے برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کے پاس نہیں رہتا، اور مجھے کہتے تو بہت ہیں کہ میں واپس لوٹ آؤں، لیکن میں نے بھی ٹھان لی ہے، ایک مرتبہ جو کر لیا تعمر وہی کرتا رہوں گا۔ تو کیا اب ساری عمر بھٹی لگاتے رہو گے؟ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں جی، کچھ اور کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ماں باپ ناراض ہو گئے۔ اب بھی کہتے کہ واپس پلٹ آؤں، لیکن جی میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اب نہیں پلٹ سکتا۔ لیکن ایسا کیا کیا تم نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں واقعی اس کا جواب سننے کے لیے کافی متجسس تھی۔ پھر کبھی صحیح، ابھی نہیں بتا سکتا۔ میں نے بھی اس کی بات پر زیادہ زور نہیں دیا کہ وہ نہیں بتانا چاہتا تو اس کی مرضی، ہم کون ہوتے تھے دباؤ ڈالنے والے۔ مگر اس کے لہجے سے میرے والدین سے جدائی پر افسوس کی جگہ ایک خوشی سی تھی۔ والدین سے بچھڑنے پر ایسی خوشی تو نہیں ہوتی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ لیا، کیوں جدا ہوئے؟ بتاؤ مجھے، بلکہ آج یہ جانے بغیر میں تو نہیں رکوں گی۔ وہ چند لمحے سوچ میں پڑ گیا، پھر آہستگی سے بولا، ٹھیک ہے، آپ میری محسن نے مجھے رہنے کو ٹھکانہ دیا، میں آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ لیکن ابھی نہیں بتا سکتا، کچھ انتظار کرنا ہوگا، 1 یا 2 دن کا انتظار۔ میں نے حامی بھر لی، کیونکہ اب انتظار تو میں کر ہی سکتی تھی، ویسے بھی 1-2 دن کی بات تھی، باقی پورا دن بھی تو ایسے ہی روزمرہ کے کاموں میں گزر گیا۔ لیکن ایک بات میں نے محسوس کی کہ غلام دین مجھے سہمی سہمی نگاہ سے دیکھتا۔ جب میں واپس اس کی طرف دیکھتی تو جلدی سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا، گویا وہ مجھ سے ڈر رہا تھا۔ مگر ڈرنا کیوں تھا؟ میں نے اسے کیا کہنا تھا؟ پورا وقت میں اس بات پر غور کرتی رہی، مگر کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، تو میں نے اس بات کو پس پش ڈال دیا۔ شام ہوئی تو غلام دین بہت بے چین نظر آ رہا تھا، کبھی ہاتھ ملتا، کبھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا۔ اس کی کیفیت یوں تھی جیسے کوئی بہت بڑا کام کرنے سے پہلے ہماری کیفیت نہیں ہو جاتی، بالکل ویسے۔ میں نے مذاق میں اسے چھیڑتے ہوئے کہا، کہیں یہ بے چینی اپنے والدین سے مجھے ملوانے کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ یہ کہہ کر میں ہنس پڑی، مگر غلام دین کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے اسے میری بات اچھی نہیں لگی۔ تبھی میں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا، مذاق کر رہی تھی، دل پر نہ لینا، سمجھ رہے ہو؟ وہ چپ رہا۔ رات ہوئی تو غلام دین کی بے چینی سوا نیزے پر تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا، پھر سر جھٹک دیتا، جیسے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ میں اس کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، مگر پوچھا کچھ بھی نہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ کبھی نہ کبھی تو بلی تھیلے سے باہر آ ہی جائے گی۔ اگر وہ خود ہی بتا دے تو کیا بات ہے، ورنہ میں اب نہیں پوچھوں گی۔ سب سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر وہ چارپائی پر بیٹھا رہا۔ میں نے بھی کروٹ لے لی، کیونکہ بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ سوتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، جب ہوا کا سائیں سائیں کا شور کانوں میں پڑا اور کوئی مجھے بلانے لگا، فہرین، فہرین۔ بلانے والی آواز بالکل بھی بلند نہیں تھی، ایسے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں چونک کر اٹھی تو دیکھا غلام دین اپنے بستر پر نہیں ہے، اور باہر سے میرے اٹھتے ہی وہ آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ میں کافی حیران ہوئی کہ غلام دین راتوں کو کیا کرتا ہے، جب دیکھو اس کا بستر خالی ہوتا ہے۔ میں ننگے پیر باہر نکلی تو دیکھا غلام دین بالکل پہلے کی طرح کھڑا تھا، 2 سیاہ چوگا پہنے افراد سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا سر تھوڑا سا پیچھے ہوا تو میں دھک کر رہ گئی، کیونکہ ان چوگا پوشوں کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، باقی چہرہ مسخ تھا، بہت خراب۔ البتہ آنکھوں میں دوڑتی سرخی دور تک نظر آ رہی تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہوئی تو غلام دین میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنی ان چوگا پوشوں کی تھی۔ میں واپس اندر جانے لگی تو غلام دین میری طرف بڑھا اور ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ ان چوگا پوشوں کے قریب لے گیا۔ میری جسم میں تو تھر تھری مچی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل بھی انسان نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ چھڑوا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر غلام دین کی گرفت میرے ہاتھ پر اتنی ہی مضبوط ہو گئی۔ غلام دین چھوڑو مجھے، واپس جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بالآخر میں نے کپکپاتے لہجے سے کہا تو وہ نرمی سے بولا، میرے والدین کے متعلق جاننا تھا نا آپ کو، یہی ہے میرے والدین۔ ایک دم ایسے لگا کہ پورا پہاڑ میرے اوپر آن گرا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا، کیا مطلب؟ مگر میرے مطلب کا جواب دینے سے پہلے ہی ہم ان چوگا پوشوں کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ماتا جی، پتا جی، میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، آپ تو ان کو جانتے ہوں گے لیکن یہ آپ کو نہیں جانتی۔
میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، کسی کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچائیں۔ جیسے میں آپ کا بچہ ہوں، یہ سب بھی کسی کے بچے۔ میں اپنی مرضی سے اس طرف آیا ہوں تو مجھ پر رحم کریں، ورنہ اب تو میں مل لیتا ہوں آپ سے۔ اگر آپ نے کچھ شدید کیا تو میں کبھی نہیں ملوں گا اور اپنی جان دے دوں گا۔ یہ سن کر دونوں چوگا پوش ایک دم سے رونے لگے۔ پھر مجھے نرمی سے بولے، خیال رکھنا ہمارے بچے کا، تمہیں امانت دے کر جا رہے ہیں، آتے رہیں گے، اور وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا بچہ اچھے ہاتھوں میں ہے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، خیال رکھنا اپنا۔ یہ بول کر دونوں ہی گرد بار کی صورت میں وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں پیچھے ہکا بکا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان کے جانے کے بعد غلام دین سے پوچھنے لگی کہ کون ہے یہ؟ وہ سوچتا ہوا بولا، ماتا پتا ہے میرے، میں ہندو دھرم کا جنزادہ تھا۔ میں ایک قدم پیچھے ہوئی تو وہ مسکرا کر بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، بس پھر اس روز وہ تبلیغی آئے تھے نا، ان سے میرا سامنا ہوا، وہ بھی جن ہے، انہوں نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا اور میں نے دین قبول کر لیا۔ میرے ماتا پتا نے مجھے دین چھوڑنے پر بہت اکسایا، مگر میں نے دین چھوڑنے کے بجائے ان کا گھر چھوڑ دیا اور ویرانوں میں رہنے لگا۔ پھر میرا پالا آپ سے پڑا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ رہوں۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ میرے والدین روز مجھے یہ دین چھوڑنے اور گھر واپس آنے کا کہتے ہیں، مگر میں نہیں مانتا۔ آج وہ مان گئے اور مجھے بطور امانت آپ کے پاس چھوڑ گئے۔ یہ لکڑیاں بھی میں نے انہی سے حفاظت کے لیے لگائی تھی، تاکہ وہ غصہ ہو کر آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں حیرانی سے کھڑی غلام دین کی باتیں سن رہی تھی کہ بھلا ایسا حقیقت میں کہاں ہوتا ہے۔ وہ میرا دماغ پڑھنے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے بولا، اور ہاں، ہم جن زادوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تبھی تو میں سچ مچ 20 برس کا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جھگی کے اندر چلا گیا اور میں باہر سوچتی رہ گئی کہ کیا میں اس جن زادے کے ساتھ واقعی رہ سکوں گی جس کے والدین نے مجھے امانت دار بنایا ہے۔